بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان انتخاب عالم سوری. دیکھ رہے ہیں آپ پروگرام. ناظرین، اس وقت پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن. پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن میں ہم پراپرٹی کے حوالے سے بالخصوص اور دیگر کاروبار اور بزنس کے حوالے سے بالعموم ہم مفید گفتگو کرتے ہیں. یہاں پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا پروگرام ذرا مختلف ہو، منفرد ہو اور معتبر بھی ہو. پچھلے پروگرام میں دوستو ہم نے آپ کو باتیں بتائی تھیں، جو سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ زمینوں کی اقسام کیا ہوتی ہے. 4 قسم کے اقسام پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا. پھر ہم نے بتایا تھا کہ جو موروثی زمین ہے، سروے زمین ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آج بھی اگر کسی پروجیکٹ پہ بنانے کی پرمیشن ہے تو 2 طرح کے پروجیکٹ، 2 طرح کی اراضی ہیں جس پہ جو کوئی پروجیکٹ بنایا جا سکتا ہے، جس میں موروثی زمین ہے یعنی سروے لینڈ فارم 7، اس پہ پروجیکٹ بنایا جا سکتا ہے، یا پھر الاٹمنٹ جو 2012 سے پہلے کی ہوئی ہے. تو یہ 2 طرح کی اقسام ہیں جس کے اوپر آج بھی پروجیکٹ کے لیے اجازت ملتی ہے. اور ہم نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ دراصل ایگریکلچرل لینڈ کا اسٹیٹس پھر کنورٹ ہو جاتا ہے جب باقاعدہ اس کے لیے درخواست دی جاتی ہے. معذرت چاہتا ہوں ناظرین، آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ زمین جو پروجیکٹس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پروجیکٹ کی اقسام دیکھتے ہیں، وہ پروجیکٹ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. ظاہر ایک علم ہے جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ اب یہ پراپرٹی ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں چلی گئی ہیں. تو لہٰذا آج کی اگر زمین آپ لاکھوں میں لیں گے نہ تو کل وہ کروڑوں میں ہو جائے گی یقیناً. تو لہٰذا اس کے اوپر آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز پرچیز کریں تو جسے کہتے ہیں ٹھوک بجا کر اچھی طرح معلومات کر کے لیں. تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو زمینیں جس پہ پروجیکٹ بنتے ہیں کم از کم معیار یہ ہے کہ اس پہ لے آؤٹ منظور ہو. ابھی لے آؤٹ کون منظور کرتا ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں جو اس کی لے آؤٹ منظور کرتی ہیں. کے ڈی اے تو اب ظاہر ڈیولپ ہو چکا ہے اور کے ڈی اے کے حدود میں تو کوئی نئے پروجیکٹ آ نہیں سکتے، خاص طور پہ جن میں پلاٹنگ ہوتی ہو. ہائی رائز تو آ سکتے ہیں. اسی طرح جو آگے آپ چلے جائیں شہر سے آگے تو ایم ڈی اے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو ان کی حدود میں جو زمینیں ہیں جیسے گڈاب ہے، ہائی وے کی زمینیں ہیں، وہاں پر اگر کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو کم از کم اس کے اوپر لے آؤٹ منظور کرتا ہے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اسی طرح اگر ایل ڈی اے لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حدود میں آتا ہے تو وہاں وہ اس کا یعنی لے آؤٹ منظور کرتا ہے، نقشہ جسے کہتے ہیں اپروو کروانا. اس کے بعد اگر آپ چلے جائیں 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہ حیدرآباد کے حدود تک جاتا ہے اور مہریہ کے بعد درمیان سے تقریباً شروع ہوتا ہے ڈی ایچ اے کے بعد، تو یہ پھر وہ اتھارٹی اس کے لے آؤٹ منظور کرتی ہے. لے آؤٹ منظور کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ تمام این او سیز پوری ہو جائے، لیکن ایک کافی حد تک میں ذاتی طور پہ پراپرٹی کے بارے میں جو جانتا ہوں اس حوالے سے کروں کہ ایک اطمینان ہو سکتا ہے وہ چیز تک ہے. ورنہ اچھی چیز یہ ہے کہ جو ایس بی سی اے کے این او سی ہے، خاص طور پہ یہ جو این او سی فار سیل اینڈ مارکیٹنگ، وہ جب مل جاتی ہے تو پھر وہ بلڈر بھی کھل کے اس کی پبلسٹی کر رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے پروجیکٹ ہیں جن کو این او سی نہیں ملی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پروجیکٹ غلط ہیں، لیکن ان کا ایک اسٹیٹس آف لینڈ صحیح ہونا چاہیے. لینڈ کا اسٹیٹس نمبر 1 جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کی لے آؤٹ منظور ہونا چاہیے. یہ 2 چیزیں تو بنیادی ہیں، اس کے بعد دیگر معاملات اس کے بعد کی باتیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ہم نے جس طرح اپنے پچھلے پروگرامات میں ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں، ہم پراپرٹی کے حوالے سے اچھی معلومات دیتے ہیں اور بزنس کی باتیں بھی کرتے ہیں. ہم جن کو بلاتے ہیں اگر وہ پراپرٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کا ایک اچھا تجربہ کاروبار میں بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم جہاں محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کاروبار کے حوالے سے بھی ایڈوائسز دیتے رہیں، وہاں ان سے ہم سجیشنز ایڈوائسز بھی لیتے رہتے ہیں. تو میں سب سے پہلے اپنے جو بھی مہمان گرامی ہیں ان سے میں مخاطب ہوں گا اور ان کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے میرے ساتھ شاہ زیب آفریدی صاحب ہیں. شاہ زیب آفریدی صاحب جو ہے ماشاءاللہ پراپرٹی میں ایک بڑا نام ہے، کام کر رہے ہیں اور کراچی میں بھی کام کیا، کراچی سے باہر بھی کام کیا ہے. تعارف انشاءاللہ آپ کو خود شاہ زیب آفریدی کرائیں گے. اس کے بعد ارسلان صاحب ہیں، ارسلان منہاس ہیں، جو ماشاءاللہ یہ بھی پراپرٹی میں ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، ایک گہری نظر رکھتے ہیں. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے اس پروگرام میں پراپرٹی اینڈ بزنس میں شریک ہوئے. سب سے پہلے میں شاہ زیب آفریدی صاحب سے گزارش کروں گا
کہ وہ ذرا سا تعارف کرائیں اپنا، اور بلکہ پروجیکٹ کے حوالے سے جہاں جہاں کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. جی شازی صاحب پلیز. سوری صاحب السلام علیکم. پہلے تو میں آپ کی یہ جو ایک کاوش ہے یہ بہت آؤٹ آف وے جا کے کاوش ہے، جس میں کہ لوگوں کو اصل صحافت اسی چیز کا نام ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو اچھا گائیڈ کریں اور کسی طریقے سے ان کو فائدہ حاصل ہو. تو اس سے تو ڈائریکٹلی لوگ بہت مستفید ہو رہے ہیں. میں خود آپ کے چینل کا، اور جب آپ اپنے آن لائن چینل پہ بھی تھے تبھی میں آپ کا ایک بڑا کہہ لیں کہ فین رہا ہوں. آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ جو لوگوں تک جاتی ہے اس سے لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. تو ایک تو دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑا انصاف کر رہے ہیں. اچھا، میں سوری صاحب اپنا تعارف آپ کے ویورز کو دیتا چلوں. میرا جو تعلق رہا ہے وہ مارکیٹنگ پلس پراپرٹی سے رہا ہے. میں مارکیٹنگ بھی کرتا رہا ہوں مختلف برانڈز کو، انٹرنیشنل برانڈز پہ بھی میری نظر رہی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کو جب اسٹڈی کیا تو نظر آیا کہ بہت زیادہ گیپ ہے اچھی مارکیٹنگ کا. اور اچھی مارکیٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں کہ رائٹ انفارمیشن لوگوں تک پہنچے. تو اس کاوش کو آگے بڑھایا، ریئل اسٹیٹ کو تھوڑی سی گرومنگ حاصل کی. ود ان کراچی بھی اچھے نامور بلڈرز کے ساتھ کام کیا. اور اس کے بعد جب کراچی سے باہر ہم نکلے تو جو ہم نے اپنا پہلا اسٹاپ آپٹ کیا وہ کیا پاکستان کا ایک سینٹر پوائنٹ جسے ہم اسلام آباد کہتے ہیں. ایک گروئنگ مارکیٹ، ایک ڈیولپنگ مارکیٹ، جس میں آج بھی، پہلے بھی، آج سے 10 سال پہلے بھی اور اگلے 20 سال بعد تک بھی بہت اسپیس موجود ہے. اور جو ہمیشہ سے اپنا ایک جیسے کہہ لیں کہ موٹیو رکھا وہ لوگوں کے فائدہ پہنچانے کا رکھا، کہ لوگوں کو یہ پریشانی نہ ہو کہ ہم کس کے پاس جائیں، کیسے جائیں، کیا بات کریں، کیا وہ کریں. ہم نے لوگوں کی کنفیوژنس کو دور کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ پراپرٹی میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اور وہ کراچی میں اب مشکل ہو گیا ہے، کراچی میں جو چیز 3 کروڑ کی مل رہی ہے اور کیش پہ مل رہی ہے اسی کے قریب کی چیز آپ کو ناردرن ایریاز کی اچھی ڈیولپمنٹ کے اندر کم پیسوں میں قسطوں میں مل جائے. تو یہ بیسک موٹیو رہا ہے. اراضی انویسٹمنٹس کے نام سے ہماری کمپنی ہے، کراچی آفس بھی ہے، اسلام آباد آفس بھی ہے. اور الحمدللہ ریئل اسٹیٹ کا ایک ایسے ناموں میں سے ہیں جنہوں نے ریئل اسٹیٹ کے اوپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام بہت رکھا ہے، R&D کا، جس میں کہ ہم ہر گروئنگ ٹرینڈس کو اسٹڈی کرتے ہیں پہلے کہ ٹرینڈ کیا ہے، لوگوں کے لیے کیا فائدہ مند ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جب ہم کمپنی کا نام چوز کر رہے تھے اراضی انویسٹمنٹس کا، مجھے ایک بڑے اچھے دوست نے بولا کہ یار آج کل تو ٹرینڈ مارکیٹنگ کا ہے. تو میں نے ان کو ایک بات کی تھی کہ دیکھیں مارکیٹنگ سے میرا بیسک اختلاف یہ ہے کہ مارکیٹ کا مطلب ہے چیز بیچنا، اور جب ہم انویسٹمنٹس کمپنی کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا فرض یہ نہیں ہے کہ ہم سوری صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک پلاٹ سرچ کریں، بلکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ سوری صاحب نے جس مقصد سے وہ پلاٹ پرچیز کیا ان کا وہ پورا ہو. نہ کہ یہ ایک پلاٹ دلایا اور اس میں سے جو ہے وہ ہم نے کچھ تھوڑی بہت ارننگ کر لی اور اس کے بعد سوری صاحب اپنے رستے، ہم اپنے رستے. ہم نے اس کمپنی کی بنیاد اس بیسس پہ رکھی کہ اگر کسی کو ہم کبھی پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ کی طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈالر میں نہیں انویسٹ کرو، آپ گولڈ میں نہیں کرو، آپ اس چیز میں نہیں کرو، آپ ریئل اسٹیٹ کی اس چیز کے اندر کرو، تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جب سوری صاحب کا گھر بن جائے اور ان کو چابی ہینڈ اوور ہو جائے تب ہمارا بھی ایگزٹ ہے، تب سوری صاحب کا بھی ایگزٹ ہے. یا اگر انہوں نے بیچنے کی نیت سے لیا تھا تو سوری صاحب اس کو کسی اچھی پروفیٹیبلٹی کے اوپر یا جسے کہہ لیں کہ سیٹسفیکٹری پرائز کے اوپر اس پراپرٹی کو سیل کر دیں. تو یہ چھوٹا سا تعارف تھا. باقی اگر میں آپ کو ڈیٹیل دوں تو اچھا، پہلے یہ میں آپ کیونکہ کراچی کے یہاں پہ ویورس ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت جو آپ مری ہے دوسری جگہوں پہ کام کر رہے ہیں تو کیا وہاں پہ کیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایز کمپیئر؟ جی تھوڑا سا میں آپ کے ویورس کی سمجھ کے لیے وقت کو پیچھے لے کے جانے کی کوشش کروں گا. تعلق کیونکہ درآدم خیل سے، فاٹا سے ہے، ایک ٹرائبل ایریا سے ہے، اور ہمارے جو بڑے تھے میرے دادا وہ موو ہوئے تھے کراچی. تو ایک تو بچپن سے ہی سب کانشیس یا انکانشیس مائنڈ کے اندر نا ان کی وہ باتیں ہیں کہ نارتھ ناظم آباد میں یہ والا پلاٹ نا اس وقت اتنے کا ملا کرتا تھا، اور ناظم آباد کے پل کے بعد نا سارے جنگل تھے تو ہم نے مفت میں بھی نہیں لیا. تو میں نے کبھی ان سے آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جن کی آپ بات کرتے ہیں. تو جب انہوں نے وہ ایریا آئیڈینٹیفائی کیا تو نارتھ ناظم آباد کا ڈی بلاک بنتا تھا جہاں آج ایک ڈولمن مال کھڑا ہوا ہے نا. تو دل میں آتا تھا کہ دادا ابو یہ اس وقت آپ لے لیتے، یہ جو فری میں آپ نے چھوڑا ہے تو بڑا بہتر ہو جاتا تھا. تو اسی طریقے سے جو کنڈیشن آج سے 30 سے 40 سال پہلے کراچی کی تھی کہ لوگ باہر سے آ کے رہ رہے تھے، سیم ایک سینیریو آپٹ کیا ہوا ہے اسلام آباد میں.
اسلام آباد کی اپنی مقامی کیونکہ کوئی آبادی نہیں ہے اس طریقے سے. اسلام آباد ایک بیرن لینڈ کے اوپر پلان کیا گیا ہے اور پراپر ایک دنیا کا ایک واحد کیپٹل ہے جو کہ جس کی تاریخ نہیں ملتی آپ کو, جس کو وجود میں لایا گیا ہے ایک نام دے کے, اسلام کوٹ اور پھر اسلام آباد, اور اس طریقے سے ایک خالی جگہ کو پر کیا گیا. تو آج اگر کراچی کی آبادی ہم بڑے محتاط اندازے کے مطابق جو سرکاری اعداد و شمار ہیں اگر ان پہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہیں 3 سے 4 کروڑ کے آس پاس نظر آتی ہے. لیکن اگر ہم ریئلٹیز پہ جاتے ہیں تو ہم صحافت کا بھی ایک وہ ہے کہ ہم تھوڑی سی سچائی کی طرف بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو جو اس سے زیادہ ہے. اسی طرح اگر ہم اسلام آباد کی آج دیکھیں آبادی کو تو ٹول ٹیکسز ہمیں بتاتے ہیں, یہ جو ٹولز لگے ہوئے ہیں مری سے آتے ہوئے, پشاور سے آتے ہوئے اور لاہور سے آتے ہوئے, یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر ان اینڈ آؤٹ ہے 45 لاکھ گاڑیوں کا ماہانہ. 45 لاکھ گاڑیاں وہیکل, یعنی لوگ ایک گاڑی کے اندر اگر 5 بندوں کو کیلکولیٹ کریں, اور اسلام آباد کی جو آبادی ہے وہ 10 لاکھ سے اوپر نہیں ہے. تو جس جگہ پہ اتنا بزنس ہے کہ انسان آ رہا ہے اور جا رہا ہے تو آبویسلی اس کا انٹرسٹ ہے اس ایریا میں, تو وہ آ رہا جا رہا ہے, اور جب وہ اس انٹرسٹ کے مطابق وہاں پہ گھومتا ہے, پھرتا ہے, پہاڑ دیکھتا ہے, خوبصورتیاں دیکھتا ہے, چیزیں دیکھتا ہے, تو وہ وہاں پراپرٹی پرچیز کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں قطعاً طور پہ کوٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ ہم لوگوں کو صرف انویسٹمنٹ کے لیے اسلام آباد نہیں چوز کرواتے, ہم لوگوں کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے اسلام آباد چوز کراتے ہیں کہ یہ ایک خوبصورت شہر ہے, یہ آباد ہو رہا ہے, اس میں ٹائم لگے گا لیکن آپ کی چیز بڑی آسانی سے یہاں بن جائے گی کمپیریٹیولی کراچی کے, لاہور کے اور پشاور کے, جو کہ آلریڈی اپنی تاریخی رکھتے ہیں شہریت, جو کہ پرانے شہر ہیں. وہاں چھوٹی چھوٹی گلیوں کے بھی اندر جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے مرلے تک پراپرٹیز گئی ہوئی ہیں. تو ایک وقت ایسا اسلام آباد کے اوپر بھی آئے گا کہ جب یہ ڈینسلی پاپولیٹ ہو جائے گا. 200% اسلام آباد کی آبادی کے اندر انکریز آیا ہے پچھلے 5 سے 6 سالوں کے اندر. 200%. یہ اعداد و شمار آپ کو بتاتے ہیں اس طریقے سے کہ جن لوگوں نے اپنے لیے رینٹ آؤٹ کرائے ہیں گھر اور 5-5 سال سے آباد انہی گھروں میں ہیں, اس کا مطلب وہ رہ رہے ہیں اسلام آباد میں, اب وہ اسلام آباد کے شہری ہو چکے ہیں. یعنی کہ انہوں نے اپنا ذریعہ معاش کسی اور شہر سے موو کر کے اسلام آباد کو بنا لیا, جس میں میں خود ایک ایگزامپل ہوں. میں 2012-2013 میں کراچی سے موو ہوا تھا, بٹ آج ہم کیونکہ اسلام صاحب کی بھی آمد میرے ساتھ اسلام آباد سے ہی ہے, تو آج جو ہے نا ہم آپس میں یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہم ایک بار اسلام آباد میں رہ لیں تو پھر ہمیں کوئی جگہ اور اچھی نہیں لگتی. یہ ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے. تو میں آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آج آپ 4 لاکھ کی چیز لیں کل میں 8 کی بیچ دوں گا, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو 4 کی چیز آپ لے رہے ہیں اور آسان کے ساتھ پہ لے رہے ہیں, وہ کل آپ کو بہت جو ہے وہ فائدہ مند ہو جائیں گی, کیونکہ وہ چیز بنی آسانی سے ہوگی, اس لیے تھوڑا سا ٹائم لے گی اور وہ بہت اچھی چیز بن جائے گی. جی بالکل. اچھا دیکھیں, میرا تو ویسے کور پروجیکٹ جو ہے وہ فلک ناز گروپ جو کہ کراچی کا ایک بلڈر ہے, ڈسکوری گارڈنز وہ ہے. مری میں ایک ایکسپرٹیز ایک نظر رہی ہے کیونکہ نارتھ کے ایریا میں ایک چھوٹی سے ہوٹل وغیرہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. مری کو زیادہ میں دیکھتا ہوں انویسٹمنٹ پرپزز کے لیے, کہ جن لوگوں کو وہاں ہوٹلنگ انڈسٹری پلس ریئل اسٹیٹ میں جائیں. ہم غلطی کدھر کرتے ہیں کہ ہم ایک چیز تو بتا دیتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں چیز آپ خریدار ہیں, آپ بائر ہیں, تو ہم کہتے ہیں یہ چیز آپ خرید لیں. ہم یہ نہیں جسٹیفائی کر پاتے کہ اس چیز کا اگلا خریدار کون ہے. فائدہ تو تب ہوگا جب ایک چیز کے اوپر 5 خریدار ہوں گے. تو ہم نے ایک مری کے اندر ایک چھوٹی سی کاوش شروع کی ہے کچھ اپارٹمنٹس کے طور پہ, اور وہ ایک ہوٹلنگ چین کو لا رہے ہیں, اور اس کو ہم نے مخصوص کیا ہے, اس چیز کے ساتھ لنک کیا ہے کہ اگر کوئی اپنا وہاں اپارٹمنٹ لے تو اگر وہ سال میں ایک دفعہ رہنے کے لیے جائے 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے, تو باقی دنوں میں اس کا وہ اپارٹمنٹ خالی نہ رہے, بلکہ اس کو اس اپارٹمنٹ سے کسی بھی پاکستان کی پراپرٹی سے زیادہ رینٹل انکم جنریٹ ہو. تو میں مری کو اور ناردرن ایریاز کو اب آپ کے ویورز کی آسانی کے لیے اور آپ کے توسط سے ایک اچھی بات پہنچانے کے لیے میں بولوں گا کہ جب آپ کسی چیز کو انویسٹمنٹ کی مدد سے لے رہے ہوں کہ یار اس میں انویسٹ کروں اور کل کو فائدہ لوں, تو یہ بھی دیکھیں کہ آپ جیسے اور لوگ موجود ہیں جن کو اس چیز کی ضرورت ہے, یا آیا کہ آپ آخری کسٹمر ہیں اس کے, آپ نے پھر اس کو ہر حال میں جھیلنا ہی جھیلنا ہے. تو مری کے اندر جو ہے کیونکہ ٹورزم بہت زیادہ ہے, یا ناردرن ایریا میں ٹورزم بہت زیادہ ہے, تو جب ہم ہوٹلنگ والا پرسپیکٹو آپ کی پرسنل پراپرٹی میں ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کے خریدار اور اس کے جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں.
اب بہت آسان ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک بلڈنگ کھڑی کریں, ایک اپارٹمنٹ سوری صاحب کو دیں اور بولیں آپ کا اپارٹمنٹ ہے, آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. لیکن اس کے برعکس ہم جو طریقہ کار کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں, یہ آپ کا اپارٹمنٹ ہے, اس میں آپ کو یہ فائدہ ہے. کل کو سوری صاحب اپنی وہ چیز کسی کو بھی کوٹ کر کے بیچ سکتے ہیں کہ یار مجھے تو اس سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے, اور مجھے لیکوڈیٹی کا پرابلم آتا ہے نا. ریئل اسٹیٹ میں بیسکلی پرابلم کیا آتا ہے کہ چیز خرید لی جاتی ہے, لیکوڈیٹ نہیں ہو رہی ہوتی. تو جب لیکوڈیٹی ایزی ہو, تو یہ ایک چھوٹا سا میرا ویو پوائنٹ ہے کہ ٹورزم مری میں اور ناردرن ایریاز میں صرف آپ ریئل اسٹیٹ پہ نہیں چل سکتے, بلکہ وہاں آپ کو ٹورزم کے ساتھ مل کے جو چیز ملے, ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ملا کر اس چیز میں آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ارسلان صاحب سے ہم گفتگو کریں گے اور ڈسکوری کے بارے میں ڈسکوری کریں گے انشاءاللہ تعالی. چلتے ہیں بریک کی جانب. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی ڈسکوری پر. میرے ساتھ ہیں ارسلان منہاج صاحب. ارسلان بھائی بتائیے کیا ہے ڈسکوری گارڈن غالباً؟ تھینک یو سو مچ سوری صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ آپ اپنے اس پروگرام سے جتنی اویئرنیس لوگوں کو پراپرٹی کے بارے میں دے رہے ہیں, لوگ انفارمڈ ڈیسیجنز لے رہے ہیں آپ کے اس پروگرام کو دیکھ کے. یہ چیز دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ پاکستان میں یہ انیشیٹو کسی نے نہیں لیا ہوا. پراپرٹی کو ابھی بھی لوگ ایک طرح سے سائڈ پہ کر کے بالکل اپنی انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں, انویسٹمنٹ سمجھ کے اس میں شارٹ ٹرم میں ریٹرنز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. شارٹ ٹرم میں ریٹرنز نہیں ہوتے. پراپرٹیز اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. آپ ایک گاڑی خرید رہے ہیں, اس پہ شاید آپ شارٹ ٹرم میں ریٹرنز نکال سکتے ہیں. پراپرٹیز میں یو ہیو ٹو گیو یور سیلف سم ٹائم. آپ جب ایک چیز خریدتے ہیں, آپ نے اس کو 3 سے 4 سال دینے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو وہ فروٹ دے جو آپ نے ایکچولی اس ٹائم امیجن کیا تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پراپرٹی ایڈوائزرز وہ لوگوں کو وہ ریٹرنز 6 سے 8 مہینے میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس چکر میں بہت سے لوگ اپنا فائنینس بھی گواتے ہیں, بہت سے لوگ غلط انویسٹمنٹس بھی کرتے ہیں. اب ہم لوگ بیسکلی آئی ورک فار دا فلکناز گروپ. میں ان کا بیسکلی ہیڈ آف بزنس ڈیولپمنٹ ہوں اسلام آباد ریجن میں. اسلام آباد ریجن میں جانے کی مین ریزن ہماری یہ تھی کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ دیر از اے ہیوج گیپ ان دا ہاؤسنگ مارکیٹ اسلام آباد سائڈ پہ. کراچی میں ہم آلریڈی 55 پروجیکٹس ڈلیور کر چکے ہوئے تھے, تو ہماری کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ویل موو ان ٹو اسلام آباد ناؤ. اب اسلام آباد میں جب ہم لوگوں نے دیکھا تو آپ کا, جس طرح شاہزیب نے بھی بتایا, کہ ایک انفلکس آف پیپل آیا ہے اوور دا لاسٹ 10 years. بہت ساری دنیا اسلام آباد کی طرف موو کی ہے. ہاؤسنگ سیکٹر اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہوا. تو کیا ہوا, اسلام آباد میں ایک طرح سے ایک دم سے رش پڑا. جب رش پڑا تو بڑا بلڈر سارا اسلام آباد کی طرف آیا, اور اوور ٹائم ان لوگوں نے کیا کیا, دے براٹ ان نیو پروجیکٹس, اچھے پروجیکٹس وہ لے کے آئے, جس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی بھی آ چکا ہے, آپ کا بلو ورلڈ سٹی کا بھی آپ لوگ سنتے ہیں. اب اسی طرز کی ایک سوسائٹی ہم بھی اسی ریجن میں لے کے آئے ہیں. بالکل آپ کی ٹھلیاں انٹرچینج یعنی اسلام آباد ایئرپورٹ کے اباؤٹ 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ڈسکوری گارڈنز کے نام سے. سو اب یہ ہم لوگوں نے جو اس کو پلان آؤٹ کیا, یا اس کو جو ہماری کرنے کی مین ریزن تھی, وہ یہ تھی کہ ہم ایک تو لو کاسٹ ہاؤسنگ کو دیکھ رہے تھے. سیکنڈلی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے مارکیٹ میں, جہاں پہ آپ کے پاس لوگوں کو صحیح گائیڈنس اور صحیح چیز نہیں مل رہی. اب آپ کا پچھلا پروگرام بھی میں نے دیکھا, اس میں آپ بات کر رہے تھے کہ کون سی چیز لینی چاہیے اور کون سی چیز نہیں لینی چاہیے. سر اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ میں جو کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں, میں ان کو ایک سمپل سی بات کرتا ہوں. آپ جس سے چیز خرید رہے ہیں اس کی لیگیسی دیکھیں, اس کا پاسٹ ورک دیکھیں, اس نے پہلے کیا ڈیلیور کیا ہے. اگر اس نے ڈیلیور کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ جائیں گے, بیکاز اپنی لیگیسی کوئی خراب نہیں کرتا. لوگوں کو اچھی چیز ہی دیں گے وہ, اور آپ کو آگے لے کے جائیں گے, وہ آپ کے ساتھ چلیں گے, اور کام کمپلیٹ ہوگا اور آپ کو چیز ہینڈ اوور ہوگی. سوسائٹیز آتی ہیں, لوگوں سے پیسہ لیتی ہیں, کام کمپلیٹ نہیں ہوتا اور چلی جاتی ہیں. وہ سب بیسڈ ہوتا ہے بہت اچھی مارکیٹنگ پہ. وہ اتنا پیارا فیس دکھاتی ہیں, اتنے پیارے ایڈز ہوتے ہیں, اتنی اچھی مارکیٹنگ کیمپینز ہوتی ہیں کہ لوگ ایگرلی خود جاتے ہیں. اور پھر ہمارے پاکستان میں ایک چیز ہے کہ اگر میں نے ایک چیز خریدی ہے, شاہزیب کو پتہ چلے گا, یہ بھی ساتھ جائے گا, یہ بھی خریدے گا, آپ جائیں گے آپ بھی خریدیں گے. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف جو لوگ ہیں وہ پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں اس پوری سچویشن میں. اب پیچھے اگر ایک بلڈر بیٹھا ہے, پارک ویو جیسا بلڈر بیٹھا ہے, آپ کا کیپٹل اسمارٹ سٹی جیسا بلڈر بیٹھا ہے, فلک ناز جیسا بلڈر بیٹھا ہے, یہ آپ کو وہ چیز کمپلیٹ کر کے دے گا. تو جو ہم نے انیشلی ایک چیز سوچی ہوتی ہے کہ کل کو ہم یہاں پہ اپنا گھر بنائیں گے, وہ خواب ایک بڑا بلڈر ہی پورا کر سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے اسپیکٹ پہ اس پوری چیز کے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اچھی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں. ایک یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے ایریاز چاہیے. اب اسلام آباد کی گرینری آپ سب جانتے ہیں, کراچی سے جب بھی کوئی آتا ہے تو دے لک ایٹ دا گرینری, اور وہ ایک بڑا پیارا انوائرمنٹ ملتا ہے ان کو. تو ہم جو چیز دے رہے ہیں اس میں آپ کو وہ گرین انوائرمنٹ بھی واپس مل رہا ہے. ڈسکوری گارڈن نام رکھنے کا بیسکلی مقصد ہی یہ تھا کہ ٹو ری ڈسکور لیونگ.
ہم لوگ کہیں کھو چکے تھے, بھول چکے تھے کہ ہم لوگ کیسے رہتے تھے ایک زمانے میں. ہمارے آس پاس درخت ہوتے تھے, آس پاس آپ کے پانی ہوتا تھا, چیزیں ہوتی تھی, ایک خوبصورت نیچرل انوائرمنٹ ہوتا تھا جو کہ بالکل ختم ہو چکا ہے آج کراچی میں تو اٹس نان ایگزسٹنٹ. تو اسلام آباد میں ابھی بھی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس چیز کو بیچ میں لے کے یہ سوسائٹیز ساری وہاں پہ بنائی جا رہی ہیں. اور ڈسکوری گارڈنز کا مین مقصد ہی گرین انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے آپ کو. ہم نے اس میں انٹرٹینمنٹ فیسلٹیز بھی رکھی ہیں, ہم نے ہیوج گرین ایریاز رکھے ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے لوگ بھی جب وہاں پہ آئیں, ایک تو ان کے ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ آپ کو ایک مل گئی جگہ رہنے کے لیے. سیکنڈلی یہ ہے کہ ونس دے لیو, موٹر وے کے اوپر اتنی بڑی سوسائٹی جو ہوتی ہے اس میں اگر آپ کی ایک فلیٹ ہے یا آپ کا ایک گھر ہے, آپ اس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو ایئر بی این بی کر سکتے ہیں. دیر از اے لاٹ آف منی دیٹ یو کین میک آف دوز پراپرٹیز. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر میں وہیں پر آؤں گا کہ یہ 6 اور 8 مہینے کی کہانی نہیں ہوتی, یہ 4 سال کی کہانی ہوتی ہے. 4 سال آپ پیمنٹس کرتے ہو, چھوٹی پیمنٹس ہوتی ہیں, 15,000 روپے مہینہ آپ دے رہے ہو, آپ کے نام پہ ایک پلاٹ آپ کو مل جاتا ہے 4 سال بعد. اور اسلام آباد جیسے ریجن میں جو کیپٹل گین ہے وہ بہت ہیوج نمبرز ہوتے ہیں. سو ایک 20 لاکھ روپے کی آپ چیز خریدتے ہو. قطع کلامی جی سر, معذرت کے کراچی میں جو اس وقت پراپرٹی میں لوگ ROI جیسے کہتے ہیں, ریٹرن آف انویسٹمنٹ, تو کیا اسلام آباد کی اس وقت زیادہ بہتر ہے کیا؟ سر دیکھیں, اسلام آباد میں ROI کو جب آپ دیکھتے ہیں نا, آپ نے ایک تو فرسٹ آف آل ROI آپ نے ہمیشہ 4 سے 5 سال پہ دیکھنا ہوتا ہے. آپ اس کو شارٹ ٹرم نہیں کر سکتے. 6-8 مہینے میں کوئی ROIs نہیں ہوتے. اگر آ رہے ہیں تو وہ ون آف ہے, وہ ایک بندے کو ایک اچھی چیز مل گئی, اس نے بیچ دی, 6-8 مہینے میں کچھ پیسے نکال لیے, وہ ون آف سچویشن ہے. وہ میسز کے لیے نہیں ہوتی. میسز کے لیے 4 سے 5 سال میں جب چیز آپ کو ہینڈ اوور ہوتی ہے, فار ایگزامپل ایک 18 لاکھ کا پلاٹ آپ خریدتے ہیں, ہماری سوسائٹی میں لوگوں نے خریدے. 18 لاکھ کا پلاٹ جس دن اس کو ہینڈ اوور ہوتا ہے تو منیمم 5 مرلہ یعنی 125 گز کا پلاٹ اسلام آباد ریجن میں 50 سے 60 لاکھ سے کم کا نہیں ہوتا. تو آپ کی انویسٹمنٹ 18 لاکھ کی, آپ کا کیپٹل گین آلموسٹ 42 لاکھس کا آ گیا. تو یہ 200% ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے اوور دا کورس آف 4 ایئرس. تو مطلب یو ہیو ٹو لک ایٹ دس وے کہ آپ ایک چیز سستی خرید رہے ہو اور اس کو آپ وہاں تک لے کے جا رہے ہو. اب وہ 60-70 لاکھ روپے کا پلاٹ آپ اس پہ گھر بنائیں گے تو وہ ایک اور کیپٹل گین ہوگا. آپ اس پہ 40 لاکھ روپے لگائیں گے تو وہ پھر سے اور مہنگا ہوتا جائے گا. تو یہ اس طرح کر کے چلتا ہے. اب اس کو لوگ اگر شارٹ ٹرم میں کریں گے کہ ہم ایک چیز آج خرید لیتے ہیں, اس کی ہم 2 سال پیمنٹس کرتے ہیں اور پھر ہم اسے بیچ دیں گے, تو سر آپ اس پہ شاید 2 لاکھ روپے اوپر لے بھی لیں, 3 لاکھ روپے اوپر لے بھی لیں, بٹ واٹس دا پوائنٹ. آپ نے اتنی دیر اپنے پیسے رکھے اور 2 لاکھ اوپر لے کے جا رہے ہیں, 2 سال اور وہی پیسے رکھیں اور آپ 40 لاکھ روپے اوپر لے کے جا رہے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو اویئرنیس بیسکلی اس چیز کی ہونی چاہیے, جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام سے میں یہاں پہ لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں کہ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں, انویسٹ یور منی فار ایئرس, ٹھیک ہے. اور سوسائٹیز کی ایک لائف سائیکل ہوتی ہے. آپ ایک میچور سوسائٹی میں جائیں گے جہاں پہ اسٹریٹس بنی ہوئی ہیں, ہر چیز ہو چکی ہے, وہ کر چکے ہیں, تو پھر تو وہ 60 لاکھ کا پلاٹ ہے. اب آپ نے وہ لینا ہے تو آپ نے وہ 60 لاکھ کا لینا ہے, اس کا کیپٹل گین بہت سلو ہوگا, وہ مے بی ان دا نیکسٹ 2 ایئرس آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے مہنگا ہو جائے گا. لیکن انیشیل سٹیج پہ جب آپ چیز خریدتے ہیں, آپ 18 لاکھ کی خرید رہے ہیں, 4 سال بعد جب وہ گلی بنتی ہے, آپ کا پلاٹ آپ کو وہ دیتے ہیں, ہینڈ اوور کرتے ہیں پوزیشن, تو آپ 60 لاکھ پہ بیٹھے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو میں چاہتا تھا کہ میں لوگوں تک پہنچاؤں. اور ہم جو سوسائٹی اب وہاں پہ لے کے آئے ہیں, ہم نے اس میں انٹرٹینمنٹ فیچرز ڈال دیے ہیں, ہم نے اس میں گرین ایریاز ڈال دیے ہیں, آپ کی یونیورسٹیز, اسکولس, سب کچھ ہم سوسائٹی کے اندر ہی لے کے آ رہے ہیں. سو بیسکلی اسلام آباد کے سینٹر پوائنٹ سے آپ صرف 20 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں, اور 20 کلومیٹر ان اسلام آباد از اباؤٹ 20 to 25 منٹس کی ڈرائیو, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ایک میں چاہ رہا تھا کہ میں لوگوں تک پہنچاؤں کہ ڈسکوری گارڈنز آپ کو وہ سروسز اور وہ چیزیں وہ موٹر وے کے اوپر دے رہا ہے جو بیسکلی آپ اسلام آباد کے اندر آ کے اگر لیتے ہیں, جو 20 کلومیٹرز انٹو اسلام آباد, تو آپ پھر کروڑوں کی بات کر رہے ہیں. 5 مرلے کا پلاٹ اسلام آباد کے اندر کروڑ سے اوپر ہے. آپ اگر سیکٹرز میں جاتے ہیں, D12 کو دیکھتے ہیں, تو وہ 2.25 سے 2.5 کروڑ کا پلاٹ ہے 125 گز کا. تو یہ وہی چیز ایگزیکٹ آپ کو صرف جو اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب کافی سوسائٹیز بن گئی ہیں, ممتاز سوسائٹی ہے, اور بالکل بالکل 18th ہے, بالکل بالکل, یہ ٹاپ سٹی ہے, بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں, بڑی اچھی خوبصورت. سر یہ سارے آپ کے بہت بڑی کمپنیز ہیں, ان لوگوں نے آ کے کام کیا ہے وہاں پہ, لوگوں نے ان سے بہت پیسہ بھی بنایا. اب جو آپ ROI کی بات کر رہے تھے, تو ابھی تو میں آپ کو ایک ڈسکوری گارڈن کا ROI بتا رہا ہوں, مے بی 4 ایئرز ان دا فیوچر. اگر ہم پاسٹ کو دیکھیں تو 2017-18 میں ممتاز سٹی کا پلاٹ 18 لاکھ روپے کا تھا, 125 گز کا. اس ٹائم وہی پلاٹ 8 ملین کا ہے. تو اگر آپ اس کا دیکھیں تو 62 لاکھس کا کیپٹل گین اوور دا کورس آف 5 ایئرز, آئی تھنک یہ کوئی بزنس نہیں دیتا. ہماری اکانومی کو جھٹکے لگے ہیں پیچھے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ناٹ جسٹ دا پراپرٹی مارکیٹ, ہر قسم کا بزنس سفر کر رہا ہے, بٹ دیٹ اسٹل
وہ جو آپ کا کیپٹل گین پراپرٹی میں آج کے دن پہ بھی ہے نا, وہ اور کسی بزنس میں اتنا ROI ابھی اس ٹائم نہیں ہے. اللہ کرے چیزیں بہتر ہوں, آگے چلیں. آپ کی اکانومی دیکھیں, جب تک انویسٹر کا کانفیڈنس واپس نہیں آئے گا اکانومی بہتر نہیں ہوگی. انویسٹر کانفیڈنس واپس آتا ہے جب انویسٹر کو دکھتا ہے کہ چیزیں اگلے 4 سے 5 سال کے لیے سملر رہیں گی. ٹھیک ہے, ابھی سرٹنٹی نہیں ہے. ابھی آج ایک حکومت ہے, پیچھے ایک حکومت گئی ہے, آگے ایک اور حکومت آنے والی ہے انشاءاللہ جب الیکشنز ہوتے ہیں. تو جب وہ حکومت آ کے بیٹھے گی تو وہ شاید انشاءاللہ 5 سال کے لیے بیٹھے گی آ کے, تب جا کے آپ کا انویسٹر کانفیڈنس واپس آئے گا, مارکیٹ واپس اوپر اٹھے گی, اینڈ ویل گو بیک ٹو دوز نائس ڈیز وی ہیڈ 2 years ago. لیکن ایز آف رائٹ ناؤ ہم لوگ جس سچویشن میں بیٹھے ہیں, میں سب کو یہی مشورہ دوں گا, اف یو ہیو منی, یو آر انویسٹنگ منی, انویسٹڈ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. ڈونٹ گو فار شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس. آپ کو مارکیٹ میں بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ کو مس گائڈ کریں گے کہ سر یہاں پہ 20 لاکھ ڈال دیں, آپ 3 مہینے بعد میں 24 کر کے نکال دوں گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا, ایسا کبھی نہیں ہوگا, بیکاز نو بڈی کین بی سو سرٹن کہ 20 ڈالو گے 24 نکلے گا ان دیز ٹائمز جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. شاہ صاحب, یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام آباد میں جیسے بتا رہے ہیں ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ کے پاس ہے, چکری بھی تو ہے, چکری میں بھی کافی پروجیکٹ رہے ہیں لیکن فراڈ بھی بہت ہوئے. اور فیوچر کے لحاظ سے کون کون سے ایریاز ہیں یہاں پر جہاں پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں یہ چیزیں اور اچھے پروجیکٹ آ رہے ہیں؟ دیکھیں سوری صاحب, میں آپ کو نا ایک اپنی چھوٹے موٹے سے جو تجربات ہیں, آپ کا تو ماشاءاللہ ایک بہت وسیع تجربہ ہے, ہم آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں, تو ہم نے جتنا ابھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, 2-3 ایسے چکری کے اندر, یا یہ جو پورا بیلٹ ہے ٹول پلازا سے لے کے چکری تک کا, اس کے اندر پروجیکٹس کی جو انیشیل شکلیں نکل کے آئی ہیں نا, اگر ان کے آپ گیٹس کو دیکھیں, اس کی کمیونٹی کو دیکھیں, اس کے روڈس کو دیکھیں, ایسا انفراسٹرکچر آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گا. تو یہ جو ابھی چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں ان پروجیکٹس کی, جن کے پیچھے گروپس اچھے ہیں, تگڑے گروپس ہیں, یہ جب اس کو ایک کمپلیٹ کر لیں گے نا تو یہ بہت ایک ڈفرینٹ چیز ہو جائے گی. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک اسلام آباد کے اندر ایک پروجیکٹ ہے, اس کا نام بڑا ان ریئلسٹک سا تھا ایک ٹائم کے اوپر, اور وہ بہت ایکسپینسو پروجیکٹ ہے, مین آن سری نگر ہائی وے, جو کہ پہلے کشمیر ہائی وے تھا, اب اس کا نام سری نگر ہائی وے کر دیا. تو مجھے اس دن ایک خواب سا لگا اس پروجیکٹ کے اندر جا کے, جب میں نے اس کا گولف کورس دیکھا. وہ پاکستان کا سب سے بڑا گولف کورس ڈکلیئر کرتے ہیں, اینڈ ان کا کوئی ولا, کوئی ہاؤسنگ, کوئی گھر جو ہے نا گولف ویو کے بغیر نہیں ہے. تو میں سوچتا تھا کہ میں اس کا مذاق اڑاتا تھا اس کے نام کا, بہت ان ریئلسٹک. میں نے بولا کوئی کیا بولے گا, میں یہاں جا رہا ہوں, یہ تو بہت انگریزوں سا نام ہے, یہ تو بڑا لیکن اس کی فیلڈ میں یقین کریں سوری صاحب, اندر جا کے مجھے کافی دیر یہ فیل ہوتا رہا کہ آئی ایم ناٹ ان پاکستان. یا تو میں انٹرنیشنل کسی کمیونٹی کے اندر ہوں, یا میں دبئی ہوں, یا کہیں اور ہوں, اور نکلتے ہی مجھے فیل ہوا نہیں, آئی ایم بیک ٹو پاکستان, میں یہیں پہ ہوں. تو یہ جو میں آپ کو چکری کا جو بات آپ نے کی, اور بہت ہی اس وقت ہاٹ ٹاپک چھیڑا ہے. آپ کو اگر پتہ ہو تو پچھلے کچھ دنوں پہلے بڑے آپریشنز ہوئے ہیں, بڑا کچھ ہوا ہے. مجھ سے نا متعدد لوگوں نے کال کی کہ یار آپ کی ڈسکوری بھی تو اسی بیلٹ کے اوپر آتی ہے. تو پھر ہم نے ان کو جو ہے نا وہ بتایا کہ دیکھیں, میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. میں نے ایک ہی بات بتائی کہ دیر سویر ہونا ڈوبنے سے جو ہے نا وہ بہتر ہے. اور وہ کیسے بہتر ہے کہ ہمیشہ, میں آج بہت بڑی بات آپ کے ویورز کے لیے آن ایئر کرنے لگا ہوں, اور یہ اس پہ کل کو میری پکڑ بھی کریں گے, اور کیونکہ بات وہ کرنی چاہیے کہ جو صحیح ہو. ہمیشہ ڈیولپر دیکھیں. اس ملک کے اندر ڈیولپر کی لیجیسی کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے. مجھے ایک بندے نے آج کال کی, کیونکہ عام آدمی تو اس کو ریسرچ تو ہوتی نہیں ہے, پتہ ہوتا نہیں ہے. ریسرچ تو کے کم از کم علاوہ یہ ایک کرائٹیریا ہے کہ اچھے میں آپ کے ساتھ بڑی ایک عجیب سی بات کروں گا. پچھلے دنوں ایک عجیب و غریب قسم کا فراڈ ہوا ہے. اس میں پراپرلی گورنمنٹ کی ایک ویب سائٹ ریپلیکیٹ کر کے ایک لنک بھیجا گیا ہے. لوگوں نے اس لنک پہ کلک کیا تو ان کو پتہ چلا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ لینڈ ہوئے ہیں, اور گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ انہوں نے NOC دیکھا جو کہ جھوٹا تھا, یعنی وہ ویب سائٹ ہی ریپلیکیٹ ہو گئی. اب عام آدمی میرے جیسا نالائق جو ہے وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ ویب سائٹ گورنمنٹ کی ہے, یعنی یہ کس سے پوچھے گا. ٹھیک ہے, ویب سائٹ کاپی ہونا کون سی بڑی بات ہے. آپ ایک ڈومین خریدتے ہیں, آپ کو تو کوئی منع نہیں ہے, آپ تو اس کے پیسے بھرتے ہیں اور آپ اس پہ ویب سائٹ اپنی کھڑی کر دیں. ایسے ہی کچھ ایک آدھ خبر ہماری لائسنسز کے چکر میں آئی تھی. یہ ویپن لائسنسز جو ہے وہ فیک مارکیٹ میں آ گئے تھے. وہ پولیس والے کو لنک کھول کے دیا کہیں پہ, تو اس نے جب اس کے اوپر کلک کیا تو اس نے, وہ پولیس والا بھی دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ہاں یار یہ تو ویب سائٹ کے اوپر آ رہا ہے. اس نے جب وہی اپنے موبائل سے اوریجنل ویب سائٹ پہ کھول کے دیکھا تو وہاں وہ لنک نہیں آ رہا تھا.
تو جہاں مطلب ہے کہ جس مارکیٹ کے اندر یا جس معاشرے کے اندر اتنی ساری پرابلمز ہوں تو وہاں میں آپٹ کروں گا کہ اگر سوری صاحب کی کوئی سوسائٹی ہے یا وہ ہے تو مجھے سوری صاحب کی لیجیسی پتہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ سوری صاحب کا ایک بہت بڑا ایمپائر ہے کراچی کے اندر, اور یہ میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں مجھ سے اکثر لے مین لینگویج میں, شام کو آپ کو پتہ ہے ریل اسٹیٹ والے ہماری بیٹھنے کی عادت بھی ہوتی ہے, تو مجھ سے پوچھتے ہیں آفریدی صاحب کیا دیکھنا چاہیے پراپرٹی میں, کیا سمجھنا چاہیے. میں کی بات کرتا ہوں والی وارث, اس پراپرٹی کا والد صاحب کون ہے, جس کی کوئی بھی اگر اس نے 6 سے 7 چھوٹے کمرشل بھی ڈلیور کیے ہوں گے نا تو وہ کہیں نہیں جاتا, کیونکہ اس بزنس کے سرکل کو سمجھ گیا. اس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اگر میں ڈلیور کروں گا تو زیادہ پیسہ ہے, نہ کہ میں بھاگ جاؤں تو زیادہ پیسہ ہے, یا میں فراڈ کر لوں تو زیادہ پیسہ ہے. تو میں اپنے آپ کے تمام ویورز کو بتا دوں, آج مجھے ایک کال آئی, کہتے ہیں جی وہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. میں جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں بحریہ بہت مائنس میں چلا گیا. میں نے بولا کون سا بحریہ؟ کہتے ہیں کراچی بحریہ. تو میں نے بولا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو آگے سے وہ جو صاحب تھے مجھے کہتے ہیں کہ یار میرے کسی نے پیسے دینے تھے, تو اب اس پیسوں کے بدلے نا مجھے وہ ایک بحریہ کا پلاٹ دینا چاہ رہا ہے, لیکن بحریہ بھی ڈاؤن ہے, میں نہیں لوں گا. میں نے بولا فوراً سے پہلے لے لیں. وہ حیران ہو گیا, کہتا ہے آپ کو نہیں پتا یہ وہ. میں نے بولا وہ بحریہ ہے, ایک برانڈ ہے, ایک لیجیسی ہے, دے آر ناٹ گونا گو اینی ویئر. ناظرین بریک کی جانب چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے بریک سے, تو پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن میں ہم گفتگو کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں اور نمائندے ہیں. اس وقت ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں شاہ زیب آفریدی صاحب اور ارسلان منہاس صاحب. میں یہ جاننا چاہوں گا, بات ہو رہی تھی اسلام آباد کی پراپرٹی کے حوالے سے, بات ہو رہی تھی مری کی پراپرٹی کے حوالے سے, بات ہو رہی تھی برانڈ کے حوالے سے. بتا رہے تھے کہ ولی وارث, اچھی بات کہی کہ ہم بغیر کسی کی بیک گراؤنڈ دیکھے ہوئے, ریکارڈ دیکھے ہم فیصلہ کر لیتے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پراپرٹی میں کوئی کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کوئی چیز لیتے ہیں تو کوئی بڑا نام ہوتا ہے, برانڈ ہوتی ہے, تو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک نمبر یہ کہ وہ اپنے برانڈ کی اس کی قدر ہوتی ہے, برانڈ نام بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ بدنامی نہ ہو. دوسری بات ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی اونچ نیچ چیز ہو جاتی ہے تو بڑا بلڈر اس کو کور کر لیتا ہے. پاکستان ہے, سسٹم ہے, مسائل ہیں بہت سارے پراپرٹی کے. سندھ میں بھی بہت سارے ایسے مسئلے ہیں کہ اچھا ایمانداری سے کام کرنا مشکل کام ہے. اچھے کام کرتے لوگوں کو بھی روک دیا جاتا ہے. تو کم از کم اگر کوئی اچھا بلڈر جس کا نام ہو, ڈیلیور کیا ہو, تو وہ آپ کو کمپنسیٹ کر دے گا کہیں اور, یا آپ کو پیسے مل جائیں گے. ورنہ کوئی ایسا جس کا پتہ ہی نہ ہو, ولی وارث نہ ہو, تو وہ بھاگ جاتا ہے, پھر وہ کبھی پیسے نہیں ملتے. بڑی اچھی گفتگو شاہ زیب نے, میں کنٹینیو کروں گا اسی گفتگو کو کہ اسلام آباد میں آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ ایریاز کون کون سے, یا یہ میں دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑے دور ٹریولنگ کر کے جانا پڑتا ہے, تو چاہے چکری ہے یا اسلام آباد کے قریب جو پروجیکٹ بن رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے شہر سے. جی میں آپ تو ماشاءاللہ سوری صاحب سارے سوالات جو ہے نا فرنٹ فٹ پہ نکل کے آج جو ہے وہ آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو جو سارے بہت اہمیت کے حامل سوالات ہیں وہ میں اب مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ان کو ریز کر رہے ہیں. دیکھیں اگر میں غلط نہ ہوں تو آپ کا ہمیشہ سے رہنا کراچی میں رہا ہے, اور کراچی شہر سے جو ملیر ہے وہ کتنا دور تھا, جس کو آپ خاص طور پہ شہر کہا کرتے تھے وہ تو ملیر تھا ہی نہیں. آج وہ شہر ہے. آج میں کیڈیے گیا, میں نے کہا پرانا نقشہ دکھاؤ, میں دیکھ رہا تھا ایسی, تو 72 کا نقشہ دیکھا میں نے, کراچی 72 کا اس وقت کا نقشہ دیکھو, اور آپ دیکھا تو دیکھیں بالکل ایسے سر پکڑ لیا میں نے. بالکل ایسا ہی ہے. میں ایک چھوٹی سی مجھے کچھ ایسے بچپن کے کچھ وہ یاد ہیں کہ ہم ایئرپورٹ پک کرنے جاتے تھے تو قریب قریب آبادیاں نہیں نظر آتی تھی. مطلب ایئرپورٹ میں انٹر ہونے سے آس پاس, میں یہ اپنی بچپن کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو ایک اور بات بتاؤں, یاد آ رہی مجھے, میں گلشن اقبال میں ماموں رہتے تھے, وہاں گیا, سائیکل پہ ان کی سائیکل نہیں میں ایسے نکل کے چلتے تھے, کراچی یونیورسٹی دیکھی, وہاں تو کوئی آبادی نہیں تھی. بالکل ایسے ہی میری آنکھیں کھل گئی, کراچی یونیورسٹی کیا چیز ہے. میں چھوٹا تھا اس وقت, لیکن بالکل مجھے ایک بڑا اچھا لگا وہ, آج تک وہ میرے ذہن میں ابھی تک ہے وہ امپیکٹ. جی بالکل ایسے. تو دیکھیں جب شہر ایکسپینڈ کرتا ہے, جب لوگوں نے رہنا ہوتا ہے, جب چیزیں جاتی ہیں. میں اب آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, اسلام آباد کے اندر ایک حقیقت ہے, وہاں پہ سید پور میں ایک میوزیم لگا ہوا ہے جس کے اندر نا بہت ساری پکچرز ہیں. اگر آپ نے اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ کو پڑھنا ہے نا, وہ ایک بیسکلی ہندوز, اور جب یہ سب کانٹیننٹ تھا
تو وہاں پہ دھرم شالہ ہوا کرتی تھی ان کی. تو اس کے اندر انہوں نے اسلام آباد کی پوری ڈیولپمنٹ کی گیلری بنائی ہوئی ہے جس کے اندر بتایا ہے کہ پہلا تھانہ اسلام آباد کا کون سا تھا, پہلا ہاسپٹل پولی کلینک میں جو آپارا جو جگہ ہے وہ ایک بچی کے نام پہ, جو پولی کلینک میں پہلی پیدائش ہوئی تھی بچی کی, اس بچی کا نام مہاپارا تھا اینڈ شی واز فرام بنگال. لیٹر آن اس کی فیملی بنگال موو کر گئی تھی. تو جی مہاپارا, تو اس کے نام پہ یہ آپارا تھا اور یہ سینٹر آف سٹی تھا. اور جو بھٹو صاحب کے ٹائم میں جب یہ آپ کی سیشنز کے لیے پورے ملک سے آتے تھے منسٹرز اور ڈفرینٹ لوگ, تو اس وقت اسلام آباد میں جو سب سے بڑا پرابلم آتا تھا وہ یہ آتا تھا کہ رہائش کے لیے کوئی ہوٹل نہیں تھا. اس کے بعد اسلام آباد ہوٹل کی کنسٹرکشن کی گئی, جو آج اسلام آباد ہوٹل ہے, پھر وہ ہالیڈے ان ہوا, پھر واپس اسلام آباد ہوٹل ہو گیا. تو وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ سیشن کو 5 بجے سے پہلے بند کرنا ہوتا تھا, کیونکہ سب نے شہر سے باہر نکلنا ہوتا تھا, یا تو پنڈی کی طرف جانا ہوتا تھا, یا پشاور جانا ہوتا تھا, یا لاہور آنا ہوتا تھا, اور یا تو ایئرپورٹ پہنچنا ہوتا تھا کہ سندھ آنا. یہ غالباً 73 71 بھٹو صاحب کے جو یہ دور ہے, یہ ہمیں اسلام آباد میں وہ لوگ بیٹھے بتاتے ہیں کہ جن کی اب عمریں کافی زیادہ ہو چکی ہیں, اور وہ ان کو یہ ٹائم اپنی جوانی کے یاد ہیں کہ ہم سیشن بند ہونے کا مطلب یہ تھا کہ پارلیمنٹ سے اور اسلام آباد سے دور بھاگو, کیونکہ یہاں کوئی آسائش نہیں ہے. تو ریئل اسٹیٹ کے اندر دور چیز کا جو سلیکشن کرنا ہے نا, وہ ایک دانائی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل شہر سے ہی دور چلے جائیں, ایسے ہی چلے جائیں, لیکن اسلام آباد کہ اگر آپ دیکھ لیں, یہ فیض آباد آن ورڈس جنگلات کی کہانی ہمیں عام لوگ سناتے ہیں. آج گلبرگ وہاں کتنا بڑا آباد ہے, سواں گارڈن کتنا بڑا آباد ہے, بحریہ ٹاؤن وہاں آباد ہے, ڈی ایچ اے وہاں ہے, ایمار روات میں آیا ہے, کے آر ایل سوسائٹی ہے کلر سیدہ کے اندر, وہاں لوگ رہنے لگ گئے. تو جب آپ کو وہ جگہ 2-3 دفعہ دور لگ سکتی ہے, لیکن جب آپ کے لیے ایک ہیبٹ ہو جاتی ہے, جیسے کہ میں خود شہر سے کافی آؤٹ رہتا ہوں, اس وجہ سے کہ اگر میں شہر میں رہوں تو وہ جو میں ایک گیٹڈ کمیونٹی میں رہ رہا ہوں وہ, اور یہ ایکسپریس وے کے اوپر میں رہ رہا ہوں, تو اگر میں شہر میں رہوں تو میری کاسٹ بہت اوپر چلی جائے, مجھے 30 کروڑ روپے کے ایمبیسیوں کو جو رینٹ پہ گھر ہوئے ہیں وہ خریدنے پڑیں. لیکن میرے لیے کیا ہے, کیونکہ اب وہ میرے لیے روز کی روٹین بن چکی تھی, ایک نارمل بات ہے. اسی طرح کیونکہ آپ کے ویورز مجھے پتا ہے کہ زیادہ تر کراچی آئٹس ہیں, 90% آپ کا ویور جو ہے وہ کراچی سے بلانگ کرتا ہے اور وہ بہت خوشی سے آپ کو دیکھتا ہے. تو ان کے لیے میں بتاؤں گا کہ اسلام آباد میں اس وقت کوئی جگہ دور نہیں ہے. جتنی جگہ دور ہے اتنی آپ کی فائدے کی ہے, کیونکہ وہ سستی اور کل اس نے بننا ہے, اور آپ نے کون سا کل جا کے اس پہ گھر بنا لینا ہے. آپ نے تو آلریڈی اس پلاٹ کا ویٹ کرنا ہے, یا آپ اس میں ریٹائرمنٹ پلان کر رہے ہیں. روات ہو گیا, آپ کی جو بنی گالا جسے ہم کہتے ہیں, یہ مری کا پارٹ تھی, کیونکہ اس کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ مری سے آیا ہوا ہے. جو یہ موٹر وے ہمارا جو ایئرپورٹ بھی ہے وہ فتح جنگ کے اندر ہے, اٹ از ناٹ ان اسلام آباد, اس ان راولپنڈی. پہلے یہ فتح جنگ میں تھا, پھر یہ راولپنڈی کی تحصیل ہو گئی, اور پھر اس طریقے سے سب کچھ. لیکن اب کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ٹاپ سٹی از ناٹ ان اسلام آباد. اب ہر کوئی کہتا ہے یار اسلام آباد گیا ہوں, کہاں رہ رہے ہو, ٹاپ سٹی میں. اس ٹوئن سٹی کی نا ایک اپنی ڈائنامکس ہے. جو چیز بہت اچھی ڈیولپ ہو جاتی ہے وہ اسلام آباد کا پارٹ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. جو ہماری ایک قدیم ایک ڈیولپمنٹ رہی ہے وہ پنڈی کا پارٹ رہتی ہے, اس میں بھی کچھ نئے علاقے ڈیولپ ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں گا, اور سب سے بڑی بات, ہم بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس پوری ڈسکشن کے اندر مس کر گئے, دا رنگ روڈ. رنگ روڈ کی کنسٹرکشن سے جس پہ کام دن رات شروع ہے, روات سے ٹھلیاں تک 6 انٹرچینجز ہیں, آپ کی ساری ٹریفک بائی پاس ہو جائے گی, اور پورا اسلام آباد ماشاءاللہ سے اب سگنل فری ہو چکا ہے تقریباً. جنا ایونیو آپ کا ٹل یہ جو کشمیر ہائی وے ٹل ایئرپورٹ سگنل فری ہو چکا ہے. اس طریقے سے آپ کی جو ایکسپریس وے ٹل روات سگنل فری ہو چکی ہے. اس طرح سے آپ کی اور روڈز کنورٹ ہو رہی ہیں. آپ اپارچونیٹی, یو نیم دا اپارچونیٹی, اور وہ آپ کے پاس ہے اسلام آباد کے اندر. میں جو ہمارے اونر ہیں شکیل صاحب فلک ناز کے, ڈسکوری گارڈنس کے جو چیئرمین ہیں, ایک دن سے ایئرپورٹ پہ گپ شپ ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے بولا کہ آپ گوادر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے میری طرف دیکھا, انہوں نے بولا کہ گوادر کو میں آپ کی نظر سے دیکھتا ہوں. میں نے بولا میری نظر کیا ہے؟ کہتے جب آپ ہماری ایج میں ہوں گے نا تو تب گوادر کا ٹائم آئے گا. میں نے بولا سر ابھی کیا ٹائم ہے؟ کہتے ہیں ابھی آپ کے لیے اسلام آباد ہے. تو یہ ان کی بڑی میرے دماغ میں نا یہ پوائنٹ تھا کہ اچھا, جو میرے دوست ہیں سینسس ڈپارٹمنٹ میں, تو انہوں نے ایک سروے کنڈکٹ کرایا تھا, تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یار 11 لاکھ لوگوں کی آبادی اور 45 لاکھ کا ان اینڈ آؤٹ ٹریفک, اٹ شوز. اچھا, اب آپ کو یاد ہوگا سوری صاحب, آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے آپ وایا ٹرین یا وایا پلین لاہور جاتے تھے. بہت حد تک لاہور اس وقت بائی پاس ہو گیا ہے. جو ناردرن ایریاز کا اسٹاپ ہے وہ اسلام آباد ہے, اٹس ناٹ لاہور ناؤ. لوگ اسلام آباد آ کے ضرور لاہور جاتے ہیں,
واپس چلے جاتے ہیں کہ یار بادشاہی مسجد دیکھے بغیر تم کراچی نہیں جائیں گے, حیدرآباد نہیں جائیں گے واپس, کیونکہ وہ ایک ضرورت ہے, وہ ایک شروع سے ایک عادت بنی ہوئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آتے وہ اسلام آباد ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ان کا ناردرن ایریاز کو ایک گیٹ وے ہے وہ اسلام آباد ہے. ریئل اسٹیٹ کو چوز کرتے ہوئے آپ نے ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں ابھی جیسے کہ میں کبھی کسی اچھی سوسائٹی میں جاتا ہوں, میں سب سے پہلے اس کے کمرشل ایریا میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں اسے پوچھتا ہوں کتنے پلاٹ ہیں کمرشل, اتنے ہیں, کیا میپنگ ہے, کیا ایل او پی ہے. تو جب وہ مجھے بتاتے ہیں, جب میں کمرشل ایکٹیویٹی کا اندازہ لگاتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی ریئل اسٹیٹ کو ایک نہ ایک دن بہتر ہونا ہی ہے. ارسلان بھائی, آپ کی بڑی اچھی گفتگو چلی تھی. آپ نے کہا جو برانڈ ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے نا, ولی وارث کی بات کی, تو کیسے ہم مطلب جانے کہ یہ ایک اچھا بلڈر ہے؟ سر دیکھیں, اچھے بلڈر کی پہچان کیا ہے؟ جو اچھے بلڈر کی پہچان دیکھیں, آج کی ڈیٹ پہ ہمارے ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے. آپ گوگل پہ صرف نام بھی کسی بلڈر کا لکھیں گے نا, آپ کو کافی ساری انفارمیشن تو وہیں سے مل جاتی ہے. اس کے علاوہ ہر جگہ متعلقہ, آپ نے جس طرح بتایا, ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں. کراچی کی اپنی ہے, راولپنڈی کی اپنی ہے, کیپٹل کی اپنی ہے جس کو سی ڈی اے کہتے ہیں, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. آپ ان کو بھی کال کر کے کافی کچھ پتا کر سکتے ہیں, اور وہ پبلک آفیسز ہیں. یہ ایک چیز لوگ ریئلائز نہیں کرتے. میں آپ کو ایک تھوڑا سا اور بتاتا ہوں. دے آر سپوز ٹو انٹرٹین یو. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے, دے آر سپوز ٹو آنسر دیٹ کویشچن. دیٹس واٹ دے ڈو. ان کا کام ہے, ٹھیک ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, وہ نہ آر ڈی اے جائیں گے, نہ سی ڈی اے جائیں گے, نہ کوئی ریسرچ کریں گے. وہ ایک سامنے بیٹھے ہوئے بندے کی بات سنیں گے جس نے باہر بڑا پیارا سا سارا اپنا آفس ڈیکوریٹ کر کے رکھا ہوا ہے, اس کی بات پہ وہ جا کے انویسٹمنٹ کر دیں گے. آپ لوگ دیکھیں, ہر انسان کو چاہیے, دیکھیں آپ کی زندگی بھر کی کمائی ہوتی ہے ایٹ ٹائمس. آپ جب اس کو کسی کو پکڑانے جا رہے ہو تو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ نا. تھوڑا سا آپ نے سوچنا ہوتا ہے, مشورہ کریں, ٹھیک ہے, لوگوں سے پوچھیں, اپنی ریسرچ کریں. انٹرنیٹ سے آپ کو سب انفارمیشن ملتی ہے. فلک ناز کے کیا کریبلٹی ہے, مطلب کتنے پروجیکٹ ان کے ہیں؟ سر فلک ناز نے آپ کے کراچی میں 55 پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہیں, اچھا, اور پچھلے 50 سال کی لیگیسی ہے. سو ہم یہاں پہ پچھلے 50 سال سے کام کر رہے ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آن گوئنگ پروجیکٹس بہت نظر آتے ہیں. 28 پروجیکٹس آن گوئنگ ہیں, جس میں سے ایک اسلام آباد میں ڈسکوری گارڈنز کے نام سے ہے, لاہور میں پروجیکٹس ہیں, کوئٹہ ہب میں اب آپ کے پروجیکٹس چلے گئے ہیں. آپ کے پروجیکٹس ناران میں ہم لوگوں نے اپنا ہوٹل ہے پی سی کے ساتھ, ہوٹل 1 کے برانڈ پہ, وہ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں. تو دیکھیں, جب اس طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں, آپ ان کے ساتھ انویسٹمنٹس کرتے ہیں, تو یو آر باؤنڈ ٹو گیٹ سم تھنگ ان ریٹرن. آج نہیں, دیر سویر ہوگی ضرور, آج نہیں کل پرسوں, لیکن آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ بھی سیف پڑی ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ضرور ملے گی. اور دوسری چیز ایک ضرور کنفرم کریں, آپ کا جو ریونیو اتھارٹیز ہیں, یا جو آپ کے ریونیو ڈپارٹمنٹس ہیں, جن کے پاس سارا لینڈ ریکارڈ پڑا ہوتا ہے, وہاں سے لینڈ کی کنفرمیشن ضرور لیں. دیکھیں, جب آپ کے پاس لینڈ ہے نا, این او سی بھی آ جائے گا, آج نہیں ہے کل آ جائے گا, پرسوں آ جائے گا. آپ کی ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے گی, آج نہیں ہے کل ہو جائے گی. لیکن اگر لینڈ ہی نہیں ہے تو پھر یہ سب تو باتیں ہی ہماری وہ ہو گئی نا, بالکل. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے چیک کریں, آپ آن لائن اپنی ریسرچ کریں, آپ جو آپ کے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں آپ ان سے کنفرم کریں, اینڈ دین یو پٹ یور منی ڈاؤن. بہت شکریہ. شاہزیب آفریدی صاحب تھے ہمارے ساتھ, ارسلان منہاس صاحب تھے, اور فلک ناز اور ڈسکوری گارڈن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور بڑی اچھی معلومات بھی ہمیں ساتھ ساتھ مل رہی تھی, خاص طور پہ پراپرٹی میں سجیشن کے حوالے سے, انتخاب کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ اسلام آباد کے حوالے سے بڑی اچھی آج کے ناظرین کو معلومات ہوئی. میں امید کرتا ہوں کہ ان معلومات کو آپ آگے پھیلائیں گے تاکہ لوگ صحیح ان کو لوگوں کو گائیڈنس مل سکے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور اس دعا کے ساتھ میں اختتام چاہوں گا کہ اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے, اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے, اور وہاں ہزاروں بچے اس وقت شہید ہو چکے ہیں, خواتین, اور بہت بڑے سانحہ اس وقت آ چکا ہے, المیہ ہے جو جنم لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی وہاں مدد فرمائے, فلسطین پہ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے. بہت شکریہ. انتخاب عالم سوری کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.